السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھیوں، عزیزوں، برداشت گروپ کے تمام ممبرز، ہم نے تو کئی ایسی شخصیتوں کے انٹرویوز لیے ہوئے ہیں اور آپ کے درمیان پیش کیے ہیں، لیکن آج ایک ایسی شخصیت جس کا مجھے بے حد ایک عرصے سے انتظار تھا کہ ان سے میں کچھ بات کروں، کیونکہ ایک ایسی مشہور و معروف شخصیت ایک عرصے دراز سے ریاض میں مقیم، سعودی عربیہ میں، اور آپ کا تعلق ماشاءاللہ محب نگر سے ہے۔ اسد بھائی، یہ شخصیت کسی کے تعارف کے محتاج نہیں۔ آج ہم ریاض آنے کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ اسد بھائی سے کچھ بات کریں اور ان کے خیالات، ان کے اظہارات آپ کے سامنے پیش کریں۔ میں وہ ایک شعر تو کہنا پڑے گا مجھے یہاں پر کہ کس طرح دیکھوں بھی باتیں بھی کروں تجھ سے، کس طرح دیکھوں بھی باتیں بھی کروں تجھ سے، آنکھ اپنا مزہ چاہے دل اپنا مزہ۔ اسد بھائی برداشت گروپ کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے گروپ میں تقریباً 75% آل زبیدی، اور اس گروپ کو بنانے کا مقصد ہی خاندانی ایک جہتی، ایک جگہ، ایک محبت، خلوص و محبت کو لے کے چلنا ہے۔ محمد علی زبیدی کا یہ کارنامہ ہے کہ اس نے اس گروپ کو تشکیل دیا، اور کامیابی کے ساتھ ہم نے یہ 7واں سال شروع کیے ہیں، اور محمد زبیدی مبارکباد کا مستحق ہے۔ اس کے پیچھے اپنی سروس کے بعد سارا وقت دے دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی تمام تر فرصت اس گروپ کے حوالے کیا ہوں۔ سب سے پہلے ہم اسد بھائی سے ان کی اپنی بچپن اور ان کی جس طریقے سے تعلیم و تربیت ہوئی اس بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج ہمارے وہ بھائیوں سے جو کہ عین میں رہتے ہیں اور اس برداشت گروپ کے جو ہے فاؤنڈرز ہیں، ان سے ایک تفصیلی ملاقات کرنے کا موقع ملا۔ یہاں پر جتنے بھی ہمارے بھائی وہاں پر رہتے ہیں عین میں، تو تقریباً بچپن میں تقریباً ہم لوگ سبھی ایک ساتھ پیدا ہوئے، ایک ساتھ بڑے، ایک ساتھ کھیلے اور ایک ساتھ تعلیم بھی حاصل کیے کئی سالوں تک۔ اور وہ زمانہ تھا جب کہ بہت ہی محدود وسائل تھے ہمارے پاس، اور حتیٰ کہ ہمارے پاس اسکول جانے کے لیے سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن اس زمانے کے اندر جو محبت تھی، وہ ویسی محبت جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں بہت کم دیکھنے میں آتی ہے۔ لیکن ایک بات ہے، ہمارے جو بھائی جو وہاں پر رہتے ہیں العین میں، ان لوگوں نے اس کو برقرار رکھا اور اس زمانے کی تمام روایات کو اب تک برقرار رکھا۔ یہ بہت ہی ہمارے لیے قابل فخر بات ہے۔ اور وہ ہم اسکول جاتے تھے اس زمانے کے اندر، ایسا جاتے تھے اسکول کو جاتے تھے، جب اسکول جانے کے لیے ہمارے پاس ایک کتابوں کے لیے ایک بیگ بھی نہیں ہوتا تھا، تو سب کتابوں کو ہم لوگ جو ہے نا ہاتھ میں جمع کر کے اس کو جو ہے نا کسی چھوٹے سے باندھ کے ہاتھ میں پکڑ کے لے جاتے تھے اسکول کو، تو اور پیدل جانا پڑتا تھا جب تک کالج نہیں آئے۔ تو ایسے ہی بچپن گزرا، اور ایک ہی قریب تمام ہمارے پھوپھا، چچا اور دوسرے قریبی رشتہ دار ان کے گھر تمام ملے ہوئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ میں، تو ایک دوسرے کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا کھیلنا یہ سارا ماحول چلتا تھا۔ لیکن کچھ سالوں کے بعد میں جب ہم
تقریباً مڈل اسکول کے بعد میں ہائی اسکول تک آ گئے تو اس وقت ہمارے جو ہے نا یہ تمام چچیرے بھائی ہمارے چچا بارکس منتقل ہو گئے اس کے بعد سے. لیکن بارکس آنا جانا ہمارا اسی طرح رہتا تھا. تو اس طرح سے ہمارا جو ہے نا کالج تک کا زمانہ آیا. اس کے بعد میں اب ظاہر ہے کہ وسائل بہت محدود تھے اور گھر کو جو ہے نا سپورٹ کرنے کے لیے سب کو کچھ نہ کچھ کام کرنا ضروری تھا. تو اس زمانے میں ہم کو یہ موقع ملا کہ نوکری کرنے کے لیے جب ہم تلاش میں گئے تو ہمارے چچا نے ایئر فورس کا جو ہے نا اس کو وہ ایئر فورس سے ہم کو جو ہے نا متعارف کرایا, وہاں کا انٹرویو دلوایا ایئر فورس میں, اور پھر ظاہر ہے پہلے ہی مرحلے میں ہمارا سلیکشن ہو گیا. پھر اس کے بعد تقریباً 69 میں ہم ایئر فورس کی ٹریننگ کے لیے چلے گئے. پھر ایئر فورس میں جو ہے ہم بنگلور میں جو ہے نا ہماری ٹریننگ ہوئی ایئر فورس کے اندر ایئر کرافٹ ٹیکنیشین کی حیثیت سے. اور پھر بنگلور کے اندر جہاں پر ٹریننگ ہوتی تھی بنگلور میں تقریباً 400-500 اسٹوڈنٹس ہوتے تھے وہاں پر, اور ہر اس میں ایئر فورس کے اندر مختلف ٹریڈ ہوتے ہیں جیسے کہ الیکٹریشین ہے, وائرلیس ہے, انجن ہے, ایئر فریم ہے, بہرحال کئی 10-12 ٹریڈس ہوتے تھے اس کے اندر. تو جب ہماری ٹریننگ ہوئی اس وقت البتہ بہت ہی ہمارے چچا اور ہمارے والد دوسرے سب لوگ کو ہم خطوط لکھا کرتے تھے اور خطوط کا وہ لوگ جواب دیا کرتے تھے. وہ ایسا زمانہ تھا کہ جب ان کے پاس سے کوئی خط ملتا تو بہت خوشی ہوتی, اور کوئی بھی ہم سوالات کرتے تو ان سوالات کا جواب ملتا. تو بہرحال ایسے ہی زندگی گزرتی گئی. لیکن البتہ ایک خاص بات اس میں یہ ہوئی کہ ایئر فورس کی جب ہماری ٹریننگ ہوئی تو مجھے تمام پورے اسکول کے اندر بیسٹ آل راؤنڈر کا خطاب ملا تھا پورے اسکول کے اندر. کیا بات ہے کہ پورے اسکول میں پڑھائی میں اور دوسرے تمام میدانوں کے اندر انہوں نے جو ہے نا مجھے مطلب ہے کہ درجہ اول میں آتا تھا تو اس لیے مجھے بیسٹ آل راؤنڈر. تو آج بھی جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ سرٹیفکیٹس ہمارے پاس ملے. اور ہو جائے کیا بات ہے جی کیا بات ہے. بہرحال وہ زمانہ گزر گیا. پھر اس کے بعد ہم وہاں سے جو ہے نا چلے گئے, وہاں سے وہ اپائنٹمنٹ ہوتا ہے آسام میں ہم رہے. وہاں سے جانے کے بعد میں آسام کے بعد میں کئی 4-5 سال وہاں پر گزارے. آسام کے اندر جورہاٹ ایک جگہ ہے, ایئر فیلڈ ہے, وہاں پر جہازوں کی مطلب ہے کہ ہم لوگ اس وقت بھی مرمت کیا کرتے تھے. اس کے اندر ایک خاص ہم لوگوں کا الیکٹریکل کا ڈویژن تھا اسی الیکٹریشین کے طور پر جہازوں کے. پھر وہاں سے واپس ہم کو جو ہے نا چوائس دیا گیا کہ کیونکہ وہ بہت ہی سرحدی علاقے تھے, سرحدی علاقوں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو واپس جو ہے اپنے گھر کی جو ہے پوسٹنگ دی جاتی ہے. تو پوسٹنگ کی چوائس پوچھا گیا تو ہم نے اس وہاں سے حیدرآباد آئے. حیدرآباد میں بھی ہم لوگ ہے تقریباً 7-8 سال ہم نے کام کیا وہاں پر. اور وہاں پر کام کرنے کے دوران میں بیگم پیٹ ایئر فورس اسٹیشن پہ جب تک ہم رہے وہاں پر ایک جو پورے ایئر فورس کا جو کمانڈر ان چیف ہوتا تھا اس زمانے میں, تو اس زمانے میں ہمارا ایسا ریپوٹیشن تھا کہ وہ کمانڈر ان چیف کبھی بھی کوئی بھی پرابلم ہوتا تو ڈائریکٹلی کال کرتا. اور ہمارے سے اوپر کے جتنے بھی آفیسرز ہوتے تھے وہ بولتے کہ بھائی ہمارا طریقہ ایسا نہیں ہے کہ کمانڈر چیف ہم کو پہلے بولے پھر ہم نیچے والوں کو بولتے, پھر ہم نیچے والوں کو بولتے ہیں. اس طرح سے وہ لوگ بہت, لیکن اب چونکہ وہ وہاں پر تھا ایئر کموڈور شاول حمید ایک کمانڈر تھا, وہ بہت ہی مطلب ہے کہ اس کو معلوم تھا کہ کوئی بھی بہت بڑا فنکشن ہوتا, وہ ہوتا, یہ ہوتا, تو ہم لوگوں کو انتظامات کے لیے جو ہے نا بلاتا, اور وہ جو ٹیم رہتی انتظامات کے لیے اس کی ذمہ داری مجھے دیا کرتا تھا. بہرحال وہ بہت ہی مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ میں چونکہ ہماری جو ہے نا ایک تو خدمت بھی تھی اور ایبلٹی بھی تھی, دونوں کی بنیاد کے اوپر وہ ہم کو چاہتا تھا. ایسا ہی نہیں مگر ظاہر ہے کہ اور
وہاں پر نارملی فورسز کے اندر بڑے آفیسرس اور چھوٹے رینک کے لوگوں کے اندر بہت ہی ڈسکرمنیشن رہتا ہے، لیکن وہ لوگ بہت زیادہ مطلب اتنا چاہتے تھے کہ وہ ڈسکرمنیشن بھی نہیں رکھتے تھے. کبھی کبھی جو ہے ہمارا جو گھر تھا وہ کمانڈر کے گھر سے جو ہے جب جیپ جاتی تھی تو کبھی اس کو کام پڑتا تھا گھر کے سامنے اپنی جیپ روک کے آتا بات کرتا تھا وہ. تو اس طرح سے مطلب ہے کہ بہت ہی جو ہے ایسا زمانہ گزرا کہ اس کے اندر کسی قسم کی وہ نہیں محسوس ہوئی کہ بھائی فورسز میں رہنے والوں کے لیے جو مشاکل رہتے ہیں، ایسی کوئی چیز کبھی بھی محسوس نہیں زندگی کے اندر. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دیا اس کے اندر ہم لوگوں کو. اسد بھائی کتنی سروس رہی ہے آپ کی ایئر فورس میں؟ ایئر فورس کے اندر نارملی 13.5 سال. اس زمانے میں ہم تک جو ہے نا جو تعلیم تھی ہماری تو پہلے ہم نے ڈپلوما کیا تھا سول سے، پھر اس کے بعد میں نے جو ہے نا وہاں پر ایئر فورس میں کام کرتے ہوئے ایک کورس ہوتا AMI جس کو کہتے ہیں ایسوسیٹڈ ممبر آف انسٹیٹیوٹ آف انجینئرس، وہ کامیاب کرنے پہ انجینئرنگ کی ڈگری کے برابر سمجھا جاتا ہے. تو اس دوران میں ہم نے اس کو کورس کو مکمل کر لیا، اس میں کامیابی حاصل کی. تو اس کے بعد میں ایئر فورس میں ایز اے ٹیکنیشین ہی تھے ہم. تو اس کے اندر ایک رینک ہوتا ہے سرجنٹ، تو اس رینک پہ ہم وہاں پر کام کرتے رہے. لیکن اس کو مکمل ہونے کے بعد میں ہماری جو ہے جب پوسٹنگ جو ہے نا دلی کے اندر ایک کمیونیکیشن فلائٹ ہوتی ہے جو کہ بہت ہی ٹاپ پوسٹ اس کے اندر جو ہے نا ہندوستان کے 10 پریسیڈنٹ سے لے کے 10 لوگ تک اس میں فلائی کرتے ہیں اس کے اندر. اور وہ فلائٹ کو بولتے ہیں کام فلائٹ بولتے ہیں اس کو. ریکوننسس بھی فلائٹ کہا جاتا ہے اس کے اندر، اور جاسوسی کی بھی جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اس میں لوگوں کی جو ہے نا بہت ہی اسکروٹنی ہونے کے بعد میں وہاں پر ان کو پوسٹنگ دی جاتی ہے. تو میری اس کے اندر پوسٹنگ ہو گئی اس زمانے میں. تو اور اس زمانے میں ایک ایسا رہتا تھا جس کی پوسٹنگ ہوتی تھی اس کو جو ہے نا مطلب ہے کہ تقریباً 10-15 سال تک پھر واپس نہیں چھوڑتے تھے وہ لوگ، کیونکہ وہ بہت سارے سیکریٹس اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا اس سے آدمی وابستہ رہتے تھے. اور اس کو لیے وہ لوگ جو ہے خود اس میں پوسٹنگ دینے سے پہلے تقریباً 6 مہینے 1 سال تک اس آدمی کا پورا بیک گراؤنڈ، اس کے گھر کا، کہاں پیدا ہوا، وہاں سے جو ہے نا پوری جو ہے انفارمیشن وہ لوگ جمع کرتے. اس کے بعد میں اس کو پوسٹنگ دیتے وہاں پر. تو 2 چیزیں تھیں اس کے اندر. ہمارا بیک گراؤنڈ بھی بہت اچھا تھا، اس کے علاوہ سب سے زیادہ اہم ترین چیز تھی کہ وہ اس کے اندر آدمی کتنا ایفیشینٹ ہے. تو ظاہر ہے ایفیشینٹ لوگوں کو یہ کرتے. اور جو بھی VIPs جو ہوتے ہیں جس کو چیف آف ایئر اسٹاف ہے اور تمام آرمی چیف وغیرہ جب فلائی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی فلائی کرنا پڑتا تھا ان لوگوں کو. کمیونیکیشن فلائٹ کے جو ریکوننسس فلائٹ کے جو رہتے تھے. تو اس زمانے میں اس نے کہا کہ بھائی اگر ایک مرتبہ تم چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں پھر اس سے جو ہے نا ڈسچارج ملنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی لیے ہم نے جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے کہ ایئر فورس کی لینگویج میں کمپیشنیٹ گراؤنڈز پہ جو ہے ڈسچارج کے لیے ہم نے اپلائی کیا. تو 13.5 سال کی سروس ہونے کے بعد میں تو پھر ہم لوگوں کو جو ہے نا ظاہر ہے کہ وہ ڈسچارج ہوا وہاں سے. اور اس میں سب کی جو ہے نا اس کے اندر ریکمنڈیشن تھا. اس میں ہمارا جو ہے نا کمانڈر جو تھا وہاں سے لے کے جو ہے نا ایئر ہیڈ کوارٹر تک تو ہماری رپورٹ تھی لوگوں کے پاس. لوگوں نے 13 سال آپ نے ایئر فورس میں کام کیا. واللہ ہم تمام کے لیے، زبیدی خاندان کے لیے، بلکہ ہم تمام انڈینز کے لیے ایک فخریہ بات ہے کہ آپ نے اتنی بہترین اور اتنی شاندار خدمات انجام دی ہے. جی اسد بھائی، چونکہ آپ کا تعلق بنیادی محب نگر سے ہے اور محب نگر کی مشہور و معروف مسجد مدینہ مسجد جس کی بنیاد اور جس کی تعمیر میں نے بہت کچھ سنا ہے کہ زبیدی خاندان کا بہت بڑا حصہ ہے، اور آج تک اس مسجد کی خدمات میں بھی زبیدی خاندان سے لوگ برابر خدمت کر رہے ہیں. میں اس تعلق سے آپ سے سوال یہ کروں گا کہ مسجد کی بنیاد اور اس کی تعمیر اور آپ کی یادداشت، اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
مسجد کے سلسلے میں جہاں تک ہم لوگوں کو معلوم ہے اس کی بنیاد تو ہمارے جو تایا شیخ عیسیٰ زبیدی، شیخ عیسیٰ بن احمد زبیدی اور ان کے گروپ نے اس کی بنیاد رکھی تھی. اور اس زمانے میں ایک بہت مشہور عالم دین تھے، شاید ان کا نام عبدالحلیم میرٹھی تھا، کچھ ایسا ہی تھا جی مولانا. تو وہ بعد میں تو پاکستان چلے گئے، لیکن وہ تو صرف افتتاح کیے تھے. لیکن مسجد کی کو بنانے میں، اس زمانے میں مسجد کی بنیاد رکھنے میں، جس میں ہمارے پھوپھا بھی تھے جو ہے شیخ کیا صالح بن محمد کلدی، جن کو ہم لوگ سب بابھائی بابھائی بلا کرتے تھے. ہاں ماشاء اللہ. باپ بھائی. اور اس کے بعد جی والد جی بہت ایکٹیو تھے. پھر ہمارے چچا شیخ علی زبیدی اور شیخ عیسیٰ زبیدی. تو اس طرح سے ان لوگوں نے اس مسجد کی بنیاد ہی نہیں رکھی، بلکہ اس مسجد کو خود تعمیر کیا ان لوگوں نے. پھر اس کے بعد میں ان کے ساتھیوں میں سے جو ہے نا، جو محمد غوث قاری صاحب تھے، قاری صاحب جو ہے نا، مطلب ہے کہ وہ رہ گئے، قاری صاحب کو میں نے دیکھا ہے، رہ گئے. لیکن اس کے بعد میں اس مشن کو جو ہے نا آگے بڑھایا قاری صاحب نے. البتہ جو محلے کی جتنی ضرورت تھی اتنی ضرورت کی تو مسجد انہوں نے تعمیر کر دی تھی. اور پھر محلے کو بھی جو ہے نا اتحاد اتفاق رکھنا، محلے کے اندر سب لوگوں کو مطلب ہے کہ ملا کے رکھنا، جوڑ کے رکھنا. تو وہ اس زمانے کے اندر وہ بڑا بہت اچھا ماحول تھا اس زمانے کے اندر. اور ان لوگوں نے بڑی کوشش کی، جدوجہد کی. لیکن اس کے بعد جب قاری صاحب آئے تو قاری صاحب نے اسی مشن کو آگے بڑھایا. اور تقریباً چونکہ اس وقت تک ہمارے تایا حضرت تو جو ہے نا پاکستان چلے گئے تھے، لیکن اس وقت ہمارے چچا علی زبیدی وہاں پر تھے. اور دوسرے چچا ابوبکر زبیدی وہ حیدرآباد شفٹ ہو گئے تھے اس زمانے تک، کیونکہ ان کو وہاں پر انشورنس کے اندر ان کو جاب ملی تھی، تو اس لیے اس جاب کے سلسلے میں وہ حیدرآباد چلے گئے. تو اس کے اندر جو محلے کے جتنے بھی کام ہوتے تھے، محلے کے اندر جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتے تھے، اس ایکٹیویٹیز کو اس متحدہ طور پر وہ جو ہے مطلب ہے کہ انجام دیتے تھے. کہ انہوں نے ایک قسم سے ہماری بڑی تربیت کی مسجد بنانے کے لیے، پھر وہ مسجد کا کام کرنے کے لیے، پھر وہاں سے ایک لائبریری بنایا انہوں نے. اور پھر جب ربیع الاول کا مہینہ آ جاتا تو ایک مسلسل جو ہے نا وہاں پر جو ٹرینڈ چلتا تھا کہ سیرت النبی کے جلسے کیا کرتے تھے. اور پورے 12 دن 12 مقررین کو بلا کر ان کی جو ہے نا تقریریں کرواتے تھے سیرت کے اوپر. اور اس طرح سے ہر مشہور دنوں کے اندر ہر موضوع کے اوپر جو ہے نا وقتاً فوقتاً بھی حیدرآباد سے علماء دین کو بلایا کرتے تھے. تو ان تمام لوگوں کی چیزوں کے لیے سرمایہ کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن اب اتنے وسائل محدود تھے. تو ہم لوگ جو ہے نا اس زمانے میں جو ہے ہر دفتر کو جاتے تھے، اور وہاں پر جو ہے نا جو بھی ہمارے مسلم حضرات ہوتے تھے ان تمام لوگوں سے کسی سے 5 روپے 2 روپے 3 روپے چندہ جمع کر کے لاتے تھے وہاں پر. تو اس طرح سے ایک پوری ٹیم انہوں نے بنائی تھی قاری صاحب نے. اس زمانے میں ہمارے جتنے بھی ساتھی تھے اسٹوڈنٹس ہم بچوں کی، اور وہ ٹیم اس کے پیچھے ان کے ساتھ میں کام کرتی تھی. اور اس طرح سے وہ کام بڑھتا گیا. البتہ پھر اس کے بعد میں ایک وقت ایسا آیا جب ہم لوگ وہاں سے نکل گئے، تو اس کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے وسائل دیے. تو یہاں سے جو ہے مطلب ہے کہ سعودی عرب سے ایک کافی مطلب ہے کہ اچھا مجھ سے تعاون ملا ان کو. اور اس تعاون کے ذریعے سے پھر ایک بہت بڑا مدرسہ بھی بنایا، جس کو جو ہے نا مدینہ ایجوکیشنل سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا. اور وہ مدینہ ایجوکیشنل سوسائٹی اب اندازہ کیجئے اس زمانے کے اندر بہت کم پیسوں میں ایک زمین خریدی گئی، اور اس میں مسجد کی بھی تعمیر ہوئی، مسجد کے ساتھ میں ایک لائبریری کی بھی تعمیر ہوئی اس کے اندر، مسجد کے اندر، جس کے اندر سب میں ہم لوگوں کا اس میں تعاون رہا. لیکن جو اس زمانے کے اندر جو زمین خریدی گئی تھی، لیکن میرے خیال میں آج اس زمین میرے خیال میں 100 کروڑ کی تو جائیداد ہوگی اندازاً. اور اس میں جو ہے نا ایک بہت بڑا کالج چل رہا ہے. لیکن اب جو کمیٹی اس کو چلا رہی ہے، اس کمیٹی میں جو ہے نا فی الوقت محلے کے یا پھر ہمارے خاندان کے لوگوں کا کوئی بھی مطلب ہے کہ اس کے اندر
اس شامل نہیں ہے، پھر اس کے اندر کوئی بھی تعاون شامل نہیں ہے. اس کے کئی وجوہات ہیں. خود کمیٹی والوں نے بھی آہستہ آہستہ کر کے اس کو ہم لوگوں کو جو ہے نا مطلب ہے کہ اس سے دور کر دیا. لیکن جب تک کہ ہمارے والد صاحب تھے، وہ والد صاحب اس کے ایک ممبر تھے، اور وہاں کا پورا جو ہے نا زمینات کا پورا جو ہے وہاں پر کلٹیویشن بھی ہوتا تھا، اور زمینات کا دیکھ بھال کرنا، اور زمینات سے جو ہے نا مطلب ہے کہ کچھ اس سے اناج پیدا کرنا، وہ ساری چیزیں، اور اس سے اس کالج کو، اس مدرسے کو جو ہے نا اس کی مدد ہو جاتی تھی. اور پھر اس کے وہاں پر ایک دینی مدرسہ بھی چلایا جاتا تھا اس زمانے کے اندر بچوں کے لیے. مگر اب بعد میں آہستہ آہستہ والد صاحب کا جب ہمارا انتقال ہو گیا تو وہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد میں جو ہے نا وہ مدرسہ بھی بند ہو گیا. موجودہ جو کمیٹی ہے وہ ظاہر دوسرے محلے کے، اس کے اندر بہت سارے نوجوان آ گئے، اور اس کے اندر اس طرح سے اس کمیٹی کے اندر بھی کچھ ہمارے لوگوں کی بھی اس کے اندر لاپرواہی رہی کہ دلچسپی اس میں کم ہو گئی اس کے اندر ملی کاموں کے اندر، اور امت کے کاموں میں جو ہے نا ہمارے لوگوں کا ہاتھ بھی تھوڑا سا جو ہے اس کے اندر کم ہو گیا. تو اس طرح سے ہم لوگ اس کمیٹی سے جو ہے نا دور ہو گئے. جی